یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے کیسے اپنے بچوں سے بات کر دی؟ مجھے نہیں کرنی تھی، میں نے نہیں سوچا تھا میں ایسے بات کروں گی۔ یہ کیا کر دیا میں نے، کیسے ہو گئی؟ یہ دیکھا، یہ ایسے ہی بیہیو کر رہا ہے جیسے میں کرتا تھا۔ یہ وہی کر رہا ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس کو روکو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور میں بار بار ٹیکس لے رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میں آپ تک یہ میسج اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ زیادہ تر ماں باپ یا بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ دراصل بچوں کی تربیت کرنا، بس ان کی کیسے ہو رہی ہے تربیت اور اس کی ذمہ داری بس یہ پیرنٹنگ ہے۔ لیکن یہ تو اپنی ذات کے ان حصوں سے ملنے کا نام ہے جنہیں ہمیں ضرورت تھی اور ہمیں نہیں ملی۔ زیادہ تر ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچوں کے رونا، ان کے آرام، کھانا پینا، ان کی ذمہ داریاں، ان کے حدود کو ہینڈل کرنا ہی پیرنٹنگ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ تربیت کرتے ہوئے ہمارے جذبات کچھ ایسے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کو ماضی میں ہم نے دیکھا، محسوس کیا اور ان سے گزر کے ہم آئے۔ اور ہر بار جب بھی بچہ آپ کا روتا ہے، اپنی باؤنڈریز کو پش کرتا ہے یا کچھ مانگتا ہے یا چڑچڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی جذبات دکھاتا ہے، حتیٰ کہ سادگی سے اگر کہا جائے تو اپنے لیے آرام مانگتا ہے، سکون مانگتا ہے، تو آپ کے کچھ ایسے چیزیں آپ کی بیدار ہو جاتی ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچی ہوتی۔ ایسا کیوں کہ ہمارے پیرنٹنگ میں ہمارے جذبات متحرک ہو جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو مایوسی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کسی خوف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی اداسی کی وجہ سے جو پتہ نہیں کہیں سے بھی کچھ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ جب ہم پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ایسے ایسے پہلو ہمارے اندر نظر آنے لگتے ہیں جو ہم نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوتا اور نہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو رہا ہو کیونکہ ہمیں بچپن میں ایسے ماحول میں پلے بڑے ہوں جہاں پہ رونے کی اجازت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم نے بچپن میں ایسے محسوس بھی کیا ہو اور تربیت ایسے گھر میں ہوئی ہو جہاں پہ جذباتوں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا یا بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا تھا کسی لحاظ سے طنز کر کے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سیکھا ہو کہ محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت خاموش، فرما بردار اور بہترین طریقے سے بچہ بننے کی ضرورت ہو۔ اب یہ اچانک سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے ایموشنز کی وجہ سے کوئی میلٹ ڈاؤن میں گزر رہا ہو، کوئی کیفیت سے گزر رہا ہو، اور اچانک سے آپ مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے ایموشنز میں، اور ان ایموشنز کا کوئی آپ کے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کیوں ریاکٹ کیا۔ یہ ریاکشن اس لیے نہیں ہوتا ہمیشہ کہ آپ کی بچے کی کوئی وجہ تھی، بلکہ اس کا تعلق آپ کے ایک ینگر ورژن سے ہے جس کی ایموشنل نیڈز فلی میٹ نہیں ہوئی ہیں، یعنی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ شعوری طور پہ آپ کو اپنے ماضی کے تجربات تو یاد نہ آپ یاد کر رہے ہوں، لیکن آپ کے اعصابی نظام کو اچھے طریقے سے ان کے بارے میں پتا ہے اور اس وقت اس کا ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے اعصابی نظام میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انر چائلڈ کی تو یہ ہے کیا؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم خیالی طور پہ کہہ رہے ہوں، نہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بس ایسے ہی کہتے ہوں۔ دراصل یہ آپ کے وجود کا ایک جذباتی حصہ ہے جس میں آپ کے ہر قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں، جس میں آپ کی وہ ضروریات ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے بچپن میں نہ ملی ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے محبت ہو، توجہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ فزیکل ٹچ ہو جس میں ماں باپ کا گلے لگنا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو بچپن میں نہ ملی اور اس میں آپ کا عقیدہ بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کا انر چائلڈ بنتا ہے۔ پیرنٹنگ کے دوران اس کا ایک بڑا منفرد طریقہ ہے کہ آپ کے یہ جو سارے ایموشنز ہوتے ہیں یہ ابھر کر آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ آپ کو اچانک سے ایسے لگنا لگ سکتا ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے کہ میرا بچہ کیا بن رہا ہے اور کیا کر رہا ہے،
اور کیا محسوس کر رہا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے اس وقت آپ نہیں ہوتے، وہ آپ کے سامنے کوئی اور آپ جیسا ہوتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ہیلنگ کی اور ہیلنگ آف یور انر چائلڈ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی بھی اپنا صبر کھوئیں گے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کو پتا ہوگا ہمیشہ کہ آپ نے صحیح کیا کہنا ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ ایک بہترین ماں باپ بن جائیں گے. ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک آگاہی پیدا کر رہے ہیں اپنے بارے میں. یہاں پہ آپ سیکھتے ہو کہ آپ نے وقفہ کیسا لینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ریاکشن دو. یہاں پہ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، بات بات پہ یہ سوال کہنے کی بجائے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہو کہ یہ معاملہ مجھے اتنی گہرائی سے کیوں اثر کر رہا ہے. بس یہ ایک سوال آپ کے اندر ایک مختلف قسم کا اثر لاتا ہے، وہ اس چیز کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے. یہاں پہ آپ کا بچے کا رویے سے جو غصہ متحرک ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے کچھ پرانے جذبات، جہاں پہ آپ نے مایوسی فیل کی ہو، جہاں پہ آپ کو بالکل بے بس فیلنگ آئی ہو، جہاں پہ آپ کو ریجیکشن ملی ہو اور آپ کو ایک ایسا احساس ملا ہو کہ جیسے آپ کافی نہیں ہو، وہ متحرک ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس طرح سوچتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، تو آپ اپنے اندر گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ میں کوئی بہتر طریقے سے رسپانس دے سکتا ہوں. یہاں پہ آپ دراصل چوز کرتے ہیں کہ جو آپ کے اندر پہلے سے ایک چیز نے شکل لی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بجائے آپ ایک بہتر اور ایک سوچا سمجھا رسپانس دیتے ہیں جو نئی شکل اختیار کرتا ہے. یہ لمحات واقعی مشکل ہوں گے. جس طرح یہ میرے لیے یہ ویڈیو بنانا ہے، میں نے بہت ٹیکس کی ہیں اور بہت بار اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچا ہے، کیونکہ یہ واقعی اس بات کو ایڈریس کر رہا ہے جس کے بارے میں کافی ماں باپ ڈینائل میں ہیں، نہیں کر رہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا. دیکھیں، کچھ لمحات مشکل گزریں گے اور یہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں تھک چکا ہوں، تھک چکی ہوں اور میرے سے اور برداشت نہیں ہو رہا. یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ میں اور کیا کروں. یہاں پہ آپ کی آواز اونچی ہوگی، آپ ریاکٹ کریں گے اور بعد میں آپ کو اس بارے میں رنجش بھی ہوگی. دیکھیں، ہیلنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلطیاں نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ذمہ داری لینی ہے اس کی، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ اپنے اندر ایک شرمندگی سی محسوس کریں اور اس پہ ڈوب رہے ہوں. یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کب اور کیسے اپولوجائز کرنا ہے. آپ اپنے رشتے کو ریپیئر کریں گے بجائے یہ کرنے کے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہاں پہ آپ ماڈل کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیں، غلطیاں کرنے سے اور ان چیزوں سے رشتوں میں دوری نہیں آتی، نہ یہ رابطے ختم ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو مواقع ہیں جس پہ ہم رشتوں کو اور مضبوط کر سکتے ہیں. شاید ہیلنگ کا یہ مطلب ہو کہ ہم اپنے آپ سے ذرا ہمدردی سے بات کریں جو ہمیں ملی نہیں. زیادہ تر ماں باپ، بلکہ ہر ماں باپ کے ایک اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، اور زیادہ تر ماں باپ کی جو آواز ہوتی ہے نا، بڑی سخت لہجے کی ہوتی ہے، بڑی تنقید ہوتی ہے اس میں، اور اس میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے، ایسے کہ جیسے میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں، میں بچوں کو وقت پہ کھانا نہیں دے سکتی، میرا مزاج ایسا نہیں، میں بیمار رہتی ہوں، میں ہر کام نہیں کر سکتی جیسے وہ کرتی ہیں یا وہ کرتی ہیں. ایک باپ ایسا سوچتا ہوگا کہ میں شاید ایک اچھا باپ نہیں ہوں، میں کافی نہیں ہوں، نہ ایک اچھا بیٹا بن سکا، نہ ایک اچھا شوہر بن پا رہا ہوں، میں اپنے بچے، بیوی، ماں باپ، بھائی بہن کی خواہش نہیں پوری کر پا رہا، بہت کچھ میرے اوپر ہے اور بوجھ سا ہے، میں ہار رہا ہوں، یا میں ہار چکا ہوں، یا میں ہار رہی ہوں. یہ آواز اندر کی ہوتی ہے. بس یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں، اور یہ سوچیں کہ جیسے آپ ایک چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہوں اور یہ چھوٹا بچہ آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ اسے ایک ہمدردی سے بات کریں اور اسے کہیں بڑے پرسکون طریقے سے کہ کوئی بات نہیں، اینڈ اٹ از اوکے. آپ سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ آپ اسے بڑھاوا بھی دیں کہ موقع ہے،
زندگی موقع دیتی ہے اور اب بھی آپ کے ہاتھ میں موقع ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ اپنے سٹینڈرڈز کو گرا نہیں رہے. دراصل یہ بھی نہیں کہ آپ بہت آسان ہو گئے ہیں اپنے اوپر. یہاں پہ بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایموشنل سیفٹی دے رہے ہیں. اور جب آپ ایموشنل سیفٹی دیتے ہیں تو آپ اپنی جذباتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے آسانی نہیں کر دی، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیا. جو آپ قدم قدم پر اپنے ساتھ کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، اپنے آپ سے کیا کیا کہہ رہے تھے، اور فرق واضح آ جاتا ہے. یہاں پہ آپ کے اندر ایک دم سے حاضر دماغی آتی ہے. یہ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ کے اندر صبر بڑھ جاتا ہے اور آپ کے اندر ایک شعور سا آتا ہے، گنجائش بننے لگتی ہے. اپنے آپ کو آپ ایک انسان سمجھتے ہیں اور سمجھ دوسروں کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اب آخر میں آپ جو جو چینج اپنے اندر لاتے ہیں، بچہ آپ کا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بچوں کو وہ ماں باپ نہیں چاہیے جو اپنے ماضی میں تکلیفوں کو آج دکھا رہے ہوں. ان کو وہ ماں باپ چاہیے جو اپنے آپ کو ہیل کر رہے ہوں یا اس رستے پہ کر چکے ہوں. بچوں کو وہ ماں باپ چاہیے کہ جو کہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے. بچوں کو وہ ماں باپ چاہیے جو ان کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھ رہے ہوں. بچوں کو وہ ماں باپ چاہیے جو اپنی ذمہ داریاں پوری لیں. بچوں کو وہ ماں باپ چاہیے جو صرف یہ نہیں کہ بچپن میں جو سیکھا ہو، بلکہ وہ آج بھی سمجھ رہے ہوں اور سیکھ رہے ہوں. دیکھیں ہر وہ وقت جب آپ اپنے ساتھ ایمپتھی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنے کے، اور ہر وہ وقت جب آپ وقفہ لیتے ہیں ریاکٹ کرنے کے، اور ہر وہ وقت جب آپ اپنے آپ پہ کائنڈنس شو کرتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے ضرورت تھی، تو آپ اپنے آپ کو ہیلنگ سے زیادہ دے رہے ہیں. اور یہ چیز بچے وراثت میں بھی لیتے ہیں. آپ دراصل اپنا ماضی میں جو بھی ماضی نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو بدل رہے ہیں. بس یہی آپ اپنے بچوں کو ایک بہترین تحفہ اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے ضرور شیئر کریں. یہ نہ میرے لیے آسان تھا ویڈیو بنانا، اور مجھے پتا ہے کہ اس ویڈیو کی ضرورت ہر ماں باپ کو ہے.